یقینی طور پر آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم. چوتھے نمبر پر اللہ ذکر کرتے ہیں وازواجکم، بیویوں سے انسان کو محبت ہو، اس لیے کہ بیوی اپنا سب کچھ چھوڑ کر شوہر کے گھر آتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنا گھر چھوڑتی ہے، محلہ چھوڑتی ہے، رشتوں کو چھوڑتی ہے جو اس وقت اس کے قریب تھے. شادی کے بعد معلوم نہیں اس کا شوہر اس کو کہاں لے کر رہے گا، کس حالت میں رہے گا. اس وقت جاتے وقت اس کو احساس ہوتا ہے جس گھر میں میں پلی ہوں بڑھی ہوں اب میں جا رہا ہوں دوسرے گھر میں. یقینی طور پر اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اب سب سے زیادہ محبت میری اس کو کرنا چاہیے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا. حق ہے اس کا. اللہ خود کہتے ہیں چوتھے نمبر وہ ہے. لیکن آج تو کہا جاتا ہے جب سے مہرروا آئی ہے تب سے جھگڑا ہونے لگا. لیکن اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جب بیوی کے لیے کسی کو تجویز کرتے ہیں تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سامنے ہمارے نہیں رہتا. اللہ کے رسول تو کہتے ہیں تنکح المرأة لجمالها ولحسنها لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. حسن و جمال پیش نظر ہوتا ہے، گوری ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل پری شکل ہو تب ہم اس سے شادی کریں. مال اس کے ابا کہاں کما رہے ہیں، بھیا کما رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، فلاں ہے ڈھیکاں ہے، اور کس خاندان کی ہے، اچھے خاندان کی ہے یا نہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن دین کو ترجیح دی جاتی ہے. دیندار ہو، اس کے ساتھ حسین و جمیل ہو، مالدار ہو، اچھے خاندان کی ہو، ساری چیزیں اس کو اچھی مل جائیں. لیکن دین نہ ہو، مال ہوگا تو اس کے اندر غرور اور تکبر ہوگا. حسین و جمیل اگر ہوگی حسن چند دنوں کے لیے ہوتا ہے. جوانی کی عمر میں ہر آدمی اچھا لگتا ہے، کالا بھی ہو تو وہ بھی اچھا لگتا ہے. لیکن جب ڈھلنے لگتا ہے تو کتنا ہی خوبصورت ہو، دانت ٹوٹ گیا، جھریاں آ گئیں، بال سفید ہو گئے، پیروں میں طاقت نہیں رہی، تو ہر انسان دیکھتا ہے کہ یہ بڑھوا جا رہا ہے، اب اس کے اندر حسن و جمال نہیں رہا. اور جب خاندان کا مسئلہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے ہاں حسب و نسب کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى. کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. یہاں اگر فوقیت ہے تو تقوی کی وجہ سے. قربان جائیے ان صحابہ کرام پر جو مختلف ملکوں سے آئے تھے. بلال حبشہ سے آئے تھے، روم سے صہیب آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے. وہ قریشی نہیں تھے لیکن جیسے حضرت ابو بکر سے لوگوں کو محبت تھی، حضرت عمر سے محبت تھی، حضرت بلال کو بھی کہتے تھے ہوا سیدنا، حضرت سلمان کو کہتے تھے ہوا سیدنا، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. یقینی طور پر وہاں مال نہیں دیکھا جاتا تھا، کالا اور گورا نہیں دیکھا جاتا تھا. اسی طرح سے اگر انسان ہر چیز میں دینداری کو فوقیت عطا کرے تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہاں امن اور شانتی تھی.